السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ جی پڑھیے جی۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، یہاں سے پڑھیے گا جی 66 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب ہی وہ ہے، وہی رب ہے کہ جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، انہ کان بکم رحیما، یقیناً وہ ہمیشہ سے ہی تم پر مہربان ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے پانی کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ اس کے اوپر تم کشتیاں چلا سکتے ہو۔ کشتیاں چلانے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے کہ اس کو مسخر اللہ نے کیا ہے۔ چلاتا تو ظاہر ہے ملاح ہے تو، لیکن مسخر اللہ نے کیا ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی، اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اب اس میں رزق بھی ہوتا ہے، کئی سمندری سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس کے ذریعے یعنی جو بالکل سستے بھی ہوتے ہیں اور ممکن بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں اگرچہ ہوائی جہاز بھی باغ ہیں، لیکن کئی ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہوائی جہاز بھی نہیں جا سکتے، کئی ایسے جزیرے ہوتے ہیں وہاں پہ ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر کے کھڑے ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس کے لیے بہترین حال کشتیاں ہیں اور بحری جہاز ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ ویسے تو سمندروں کی تو یعنی اتنا زیادہ پانی کہ اس کو اللہ تعالیٰ تباہ بھی کر سکتا تھا، لیکن عام طور پہ تباہ نہیں ہوتا، کبھی ہو بھی جاتا ہے، جس طرح حادثہ خشکی کے اندر گاڑی کا حادثہ ہو جاتا ہے، اس طرح سمندر کے اندر بھی حادثہ ہو جاتا ہے جی۔ یہ تھا انہ کان بکم رحیمہ، یعنی یہ اللہ کی رحم دلی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پہ کچھ کرتا نہیں ہے، تمہارے لیے اس نے مسخر کیا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ رحم والا معاملہ کیا ہوا ہے جی۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو یعنی ظل یعنی گمراہ، یعنی گم ہو جاتے ہیں۔ گم ہو جاتے ہیں وہ کہ جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس کے، یعنی اللہ کے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب وہ تمہیں نجات دیتا ہے خشکی کی طرف، اعرضتم، تم منہ پھیر لیتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور بے شک انسان ہمیشہ سے ہی بہت زیادہ ناشکرا تھا ہے۔ اب یہاں اب یہاں سے پہلے سمندر کا فوائد بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور اپنا فضل و کرم بیان کر دیا کہ اتنی بڑی میری مخلوق ہے، اس کے اندر تمہارے لیے میں نے سفر کے بندوبست کر دیے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی تمہیں، یعنی مشرکین کو کہہ رہے ہیں نا، اگر تمہیں سمندر کے اندر کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے، کسی برفانی تودے کی لپیٹ میں آ جاتے ہو، کسی لہر کی لپیٹ میں آ جاتے ہو، یا راستہ بھول جاتے ہو، تو تم پھر وہاں تم بھی، یعنی تم مشرکین ہونے کے باوجود تم اپنے الہوں کو وہاں بھول جاتے ہو، صرف اللہ کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کو دلیل بنا رہا ہے کہ تمہارا یہ عمل کہ جو تم سمندر کی مشکل کے اندر اپنے تمام خداؤں کو بھول جاتے ہو، صرف مجھے پکارتے ہو، تو جب خشکی کے اندر جاتے ہو تو پھر مجھے کیوں بھول جاتے ہو؟ یعنی تم یہ شاید ثابت کرنا چاہتے ہو کہ سمندر کی گہرائیوں کے اندر تو میں تمہیں نجات دے سکتا ہوں، لیکن جو بری سفر ہے یا خشکیوں کی پشتوں کے اوپر تمہیں میں نجات نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح میں اس مشکل کے اندر کہ جہاں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا، میں مدد تمہاری کرتا ہوں، تمہاری پکار کو سنتا ہوں، تو خشکیوں کے اندر بھی تمہاری مدد میں کر سکتا ہوں،
ٹھیک ہے، یہ اسے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو بنیاد بنا کے، یا کفار مکہ یا مشرکین مکہ کے جو مسلمہ چیز ہے ان کو بنیاد بنا کے ان سے ایک ایسی چیز کو ماننے کو کہنا کہ جو وہ پہلے نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یعنی تمہارا یہ عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر تم یہ کرتے ہو، تو تم یہ جو نہیں کرتے یہ بھی کرنے لگ جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں. وکان الانسان کفورا، اور انسان ہمیشہ سے ناشکر ہے. یعنی ناشکری کی بنیاد یہی ہے کہ اس کو اللہ نے نجات دی ہے، بچایا ہے، آفات سے محفوظ کیا ہے، تو اس کا حق بنتا تھا کہ اب زمین کے اندر آ کر، خشکی کے اندر آ کر وہ صرف اللہ کو پکارے کہ جس ہستی نے مجھے اتنے کرب کے اندر نجات دی ہے، وہ ہستی مجھے، وہ ہستی لائق عبادت ہے، لائق پرستش ہے. اور جو وہ معبودان باطل، وہ میرے بت، وہ میرے بزرگ جن کو میں خشکی کے اندر پکارتا تھا، وہاں وہ میرا کوئی کام نہیں کر سکتے، وہاں مجھے کوئی نہیں بچا سکتے. تو حق بنتا ہے میرا کہ خشکی کے اندر بھی میں ان کو نہ پکاروں. کیونکہ جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی عاجز نہیں آتا، اور جو کسی جگہ پر بھی عاجز آ جائے تو وہ الہ نہیں ہو سکتا. تو جو ہستی سمندروں کی گہرائیوں کے اندر، طوفانوں کی طغیانی کے اندر عاجز نہیں آتی ہمیں بچانے سے، تو وہ لائق ہے کہ اس کو خشکی کے اندر بھی پکارا جائے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ کوئی ایسا نہیں کرتے، یعنی اللہ اپنے اس عمل سے عبرت نہیں پکڑتے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ انسان ناشکرا ہے. یعنی ایسے انسان ناشکرے ہیں. آگے پھر اب دیکھیں نا، وہ کیا کرتے تھے، جب مشکل آئی ہے تو مشکل کے اندر اللہ کو پکار لیا، جب بچ گئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بھول گئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر آگے جا کے اگلی آیت کے اندر پڑھیے گا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، کیا تم امن پاک یعنی کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے کہ خسف کر دیں، یعنی خسف سے کیا مراد ہے شیخ صاحب؟ یعنی دسا دے. دنسا دینا کسی کو زمین کے اندر، جی جی. دنسا دینا. کہ دسا دے، دھنسا دنسا، دے بکم. سمجھتے ہیں دنسانے کو، سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی شیخ محترم، غرق غرق کرنا یعنی زمین میں. زمین کے اندر کہہ لیں کہ اس کو چیر کے نا، پھاڑ کے زمین میں پھینک دینا اس کو، جی شیخ زمین محترم. کی تہوں میں ڈال دینا اس کو. جی یعنی کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں جانب البر یعنی کسی خشکی کے کنارے دھنسا یعنی دے. خشکی کے کسی قطعے کے اوپر، خشکی کے کسی ٹکڑے کے اندر تمہیں جا کے دنسا دے، تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو. او یرسل علیکم حاصبا. جی. او یرسل علیکم حاصبا، یا تم پر یعنی کوئی حاصبن یعنی آندھی. ایسی تند و تیز آندھی کہ جس کے اندر ہلکے ہلکے کنکر ہوتے ہیں نا، کنکر اور پتھر چھوٹے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جس کو تند و تیز آندھی کہتے ہیں کہ جس میں ہلکے ہلکے کنکر ہوتے ہیں. ایسی آندھی تمہارے اوپر نازل کر دے. اور یرسل علیکم، یا تم پر بھیج دے، حاصباً تند و تیز آندھی. تند و تیز آندھی جس کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. ثم لا تجدوا لكم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی یعنی کار ساز نہ پاؤ. ہاں جی، تم نہ پاؤ گے، نہ پاؤ تم لکم اپنے لیے وکیلن کوئی کارساز. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تم خشکی کے اندر آ کے میرے باغی بن جاتے ہو، کہ تم اس سے بے خوف ہو جاتے ہو کہ میں خشکی میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا. جب اللہ تری کے اندر اور سمندر کے اندر تمہیں غرق کرنے کے اوپر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے اندر دنسانے کے اندر بھی قادر ہے. یعنی ایک تو پانی کی تہوں کے اندر تمہیں داخل کر دے، یا زمین کی تہوں کے اندر بھی تمہیں داخل کر سکتا ہے. یا تمہارے اوپر ایسی کنکروں والی آندھی بھیج دے کہ جو تمہاری ستیہ ناش کر دے جو تمہارا. پھر تم یعنی جو ہوا والا مخلوق ہے، ہوا والی مخلوق، ہوا کو تو کوئی بھی نہیں روک سکتا نا. آندیاں ہم نے تو دیکھی نہیں نا. جو آندھی ہوتی ہے وہ بڑی پاورفل چیز ہوتی ہے، بہت خطرناک ہوتی ہے، جو مکانوں کو تباہ کر دیتی ہے، اس طرح مکانوں کو اڑا کے لے جاتی ہے. استغفر اللہ. تو پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے اپنے لیے کوئی وکیل کارساز، یعنی جو تمہیں بچانے والا ہو. یہ سارے بت، یہ سارے معبودان باطلہ، یہ سارے بزرگ ولی، یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے.
کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ یعنی آگے ہے امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے بھی کہ ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ لے جائے گا دوبارہ پھر فیہ اس سمندر کے اندر، یعنی تمہارے لیے ایسی کوئی مجبوری بن جائے کہ تمہیں پھر تمہارا سمندر کے سفر میں جانا پڑے، پھر تمہارے ساتھ وہی ہو کہ جو اللہ نے پہلے تمہارے ساتھ کیا تھا تمہیں، تو تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں دوبارہ سمندری سفر کرنا ہی نہیں ہے اور تم بغاوت پہ اتر آئے ہو۔ امین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر سمندر کے اندر لے جائے، فیرسل علیکم قاصفا قاصفا من الریح، اور وہ نازل کر دے تم پر، بھیج دے تمہارے اوپر قاصفا من الریح، تند و تیز آندھی، ایسی آندھی، سخت ہوا جو آندھی، ٹھیک ہے نا، ریح، ری، آندھی، قاصفن ایسی تیز آندھی کو کہتے ہیں کہ جو درختوں کو یعنی ہر چیز کو اکھاڑ کے رکھ دے، ٹھیک ہے، ایسی آندھی ہوتی ہے نا جو تند و تیز، ایسی آندھی کہ جو تمہارے یعنی ہر چیز کو اکھاڑ دے، مکانوں کو، درختوں کو، پودوں کو، ٹھیک ہے، نیست و نابود کر دے، ایسی آندھی تمہارے اوپر نازل کر دے، فیغرقکم، اور تمہیں وہ غرق کر دے، فیغرقکم، تمہیں وہ غرق کر دے، بما کفرتم، تمہارے کفر کے سبب، جو تم نے اللہ کا کفر کیا ہے اس کے سبب تمہیں وہ غرق کر دے، اس سے تم بیوقوف ہو گئے، ثم لا تجدوا علی لکم علینا به تبیعا، پھر تم نہیں پاؤ گے لکم اپنے لیے علینا ہمارے خلاف بھی اس معاملے کے اندر تبیعہ، تبیعہ کا مطلب دو تین مطلب اس کے کیے گئے ہیں، ایک تو ہے بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا، یعنی جو تمہارے ساتھ ہم نے یہ آندھی کی صورت میں کیا ہے، تباہی کی صورت میں، غرق کی صورت میں کیا ہے، پھر تم اس چیز کا مقدمہ ہم پر کرتے ہوئے، انتقام لیتے ہوئے تم ہمارے اپنے لیے کوئی بھی انتقام نہیں پاؤ گے، کوئی ایسی شخصیت نہیں پاؤ گے جو ہم سے انتقام لے سکے، یا دوسرا یہ ہے کہ تعاقب کرنے والا، ٹھیک ہے، تیسرا مدد کرنے والا، تبھی آپ کو مطلب مدد کرنے والا، مددگار، تم اس بارے میں ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پاؤ گے، یا تم اس بارے میں ہمارے خلاف کوئی انتقام لینے والا نہیں پاؤ گے، یا تعاقب کرنے والا نہیں پاؤ گے، یعنی کو ہمارا جو پیچھا کر سکے، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی ہے بنو آدم کو، آدم کے بیٹوں کو، اس میں بیٹیاں بھی شامل ہیں، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، اور ہم نے انہیں سوار کیا ہے خشکی میں بھی، والبحری، اور سمندروں میں بھی، پانی میں بھی، ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں رزق دیا ہے طیب چیزوں سے، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور ہم نے انہیں فضیلت بخشی ہے علی کثیر ممن، بہت سوں پر، ممن خلقنا، یعنی ہم نے پیدا کیا ہے، تفضیلا، فضیلت بخشنا، یعنی ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت بخشی ہے۔ اس آیت کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے انسان توحید کی دعوت دیتے ہوئے اور شرک کا رد کرتے ہوئے پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک پھر احسان گنوایا ہے کہ آدم کے بیٹوں پر ہم نے یہ عزت بخشی ہے ان کو، یعنی ان کو فضیلت، عزت کس بنیاد پہ بخشی ہے کہ عقل اور شعور کی بنا پر، عقل، شعور اور علم، یہ خاصیت ہے انسانوں کی، اشرف المخلوقات اسی بنیاد پر ہے، اور اسی بنیاد پر یہ مسجود الملائکہ ہے، یعنی فرشتوں نے سجدہ تکریمی کیا تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ٹھیک ہے، تو یہ مسجود الملائکہ ہے، اور اپنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر، انہوں بہت سی مخلوقات پر، تمام پر نہیں، بہت سی مخلوقات پر انہیں فضیلت بخشی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان سے افضل مخلوق بھی کوئی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار انسان سے مخلوق افضل مخلوق بھی ہو سکتی ہے، فرشتے افضل ہیں یا انسان افضل ہیں، اس بارے میں ایک طویل بحث چلتی رہی ہے اہل علم کے درمیان، لیکن یہ ضرور ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اس پر تو اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ تمام کے تمام مخلوقات سے زیادہ ہے، اور بالخصوص ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلق ہیں، اللہ کی سب سے افضل مخلوق ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور اس میں اختلاف ہے کہ ایک مومن سے
افضل فرشتے ہیں یا نہیں ہیں، اس میں اختلاف رہا ہے۔ تو راجح قول تو یہ ہے کہ ہمیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ضرور ہے، اللہ نے کئی مخلوقات پر ہمیں فضیلت دی ہے، اس میں فرشتے بھی آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ نوع انسانی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ ان نوع انسانیوں میں سے بعض افراد کو تمام کی تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اور بعض کو تمام مخلوقات پر نہیں دی، بلکہ بعض مخلوقات پر دی ہے، یا بہت سی مخلوقات پر دی ہے۔ اور بعض انسانوں میں بعض انسان ایسے ہیں کہ جو بالکل بھی افضل نہیں ہے، بلکہ مفضول ہی مفضول ہے، بلکہ وہ کسی کیٹیگری میں نہیں آتے، جو پرلے درجے کے مشرک، بدعتی، زندیق، کافر، ملحد ہیں، وہ کسی مخلوق پر کوئی درجہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، سوائے ظاہری اسباب کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل اور علم کی بنیاد پر، اگر وہ عقل اور علم کا صحیح استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت دی ہے بہت سی مخلوقات پر، اور اگر وہ اس کا غلط استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اولئک کل انعام بل ہم اضل کہا ہے۔ اگر یہ اپنی اس شعور کو صحیح استعمال نہیں کرتے تو یہ جانوروں اور چپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یعنی ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس عقل ہے، تو جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ ان سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ وحملناہم فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور فضل اپنا، بطور انعام ذکر کیا ہے کہ ہم نے سوار کیا ہے خشکی اور تری کے اندر، سمندروں کے اندر، زمینوں کے اوپر ہم نے ان کو سوار کیا، یعنی یہ سواری ایک بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ مختلف طرح کی سواریاں ہیں، اور قیامت تک وہ سواریاں ہے، وہ لوگ انسان اپنی سمجھداری، اپنی ایجادات، اپنی لیاقت اور قابلیت کی بنیاد پر ایجاد کرتے رہیں گے۔ ورزقناہم من الطیبات، اور ہم نے انہیں طیب چیزوں سے رزق دیا۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے، اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ جو حرام رزق ہوتا ہے، یہ حرام مال ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مال نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا مال ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مہیا کیا تھا، جو ان کے لیے مشروع کیا تھا، وہ طیب تھا، طیب مشروع کیا تھا، لیکن انسانوں نے خود اس طیب رزق کو، اب رزق سے مطلب صرف کھانا نہیں ہے، کوئی بھی چیز جو انسان جس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ رزق کے اندر شامل ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کھانا پینا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پہننا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر سواری کرنا بھی ہوتا ہے، اس کے اندر یعنی استعمال کے اندر جو بھی چیزیں آتی ہیں اس کو طیب، اس کو رزق ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کل بھی اس کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طیب چیزیں دی تھی، اب انسان نے اس کو خبیث بنایا ہے۔ اصلا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے صرف طیب کا بطور رزق پیدا کیا تھا، باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کے طور پر پیدا نہیں کیا تھا۔ مثلا سور ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، اب اس کو اگر کوئی کھانے لگ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں رزق دیا، اس کو کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیا، اور یقیناً ان کے کچھ مقاصد ہیں اس کے، سب یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے وہ خنزیر کا، ویسے تو کوئی انتفاع اس سے جائز نہیں ہے، لیکن اس کو بطور آزمائش بھی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے، کون خنزیر کو استعمال کرتا ہے، کون استعمال نہیں کرتا، یہ بھی بڑی ایک حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور کئی چیزیں ہیں کہ جو ظاہراً ہمیں لگتی ہیں کہ یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ان کے بڑے فوائد، کئی ایسی زہریلی کیڑے مکوڑے ہیں جو زمین کے زہر کو چوستے ہیں، جس کی وجہ سے پھر سبزہ اگتا ہے، فصلیں اگتی ہیں، ٹھیک ہے، باہر کا بھی اس پر تو کافی سائنسی تحقیقات بھی ہو چکی ہیں، ٹھیک۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو، وہ دن کہ جب ہم بلائیں گے کل اناس، ہر انسان کو، تمام انسانوں کو ہم بلائیں گے بامامہم، ان کے امام کے ساتھ۔ اب امام کے دو معنی کیے گئے ہیں، تو صحیح معنی ہے، راجح جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ امام سے مراد یہاں کتاب ہے، نامہ اعمال ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح سورت یاسین کے اندر آتا ہے نا، کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر چیز کو امام مبین کے اندر، کتاب کے اندر محفوظ کر لیا ہے، تو یہاں امام کا معنی
کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ ہم ان کو ہر ایک انسان کو ان کی کتاب کے ساتھ یعنی نامہ اعمال کے ساتھ لے کر آئیں گے، جو کچھ اس نے کیا تھا وہ لکھا ہوا اس کے ساتھ ہوگا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یعنی اس کے صحیح ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کے آگے جو کتاب کا ذکر آ رہا ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس امام سے مراد پیشوا ہے، راہبر ہے۔ ہر انسان کو ہم اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی جس کی سے وہ رہنمائی لیتا رہا ہے، جس کو وہ اپنا آئیڈیل قرار دیتا رہا ہے، اس کو اس کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے۔ اس کے اوپر بھی کئی ایک قرآنی آیات موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ امتوں کو اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ لے کر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم نے حدیث میں پڑھا تھا کچھ امتیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ دو لوگ تھے، جن کے ساتھ ایک تھا، کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے ساتھ تو سواد اعظم ہوگا، بہت زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو اور پھر جو لوگ غیر اللہ کو پوجتے تھے یا اپنا پیشوا اور امام، اپنا مقتدا اور رہنما اور مرشد اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر کسی اور کو بناتے تھے، یہ مقابلے کا میں نے لفظ بولا ہے، اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر اللہ کے رسول کے ماتحت اگر کسی کو کوئی مرشد بناتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو وہ مرشد بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا نا، تو لہٰذا ان کے ساتھ ہی آئے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آج کسی عالم کی رائے کو مانتا ہے، کسی عالم کے ماتحت چلتا ہے، کسی عالم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، تو یہ اگر وہ عالم ربانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتا، کہ آپ کا سچا تابع ہے، تو وہ اور اس کا متبوع سارے اکٹھے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوں گے۔ لیکن اگر کسی نے کسی کو اپنا پیشوا اس اعتبار سے بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لازم آتی ہے، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس سے تقلید کا ارادہ ہوتا ہے، جو تقلید شخصی ہوتی ہے، تقلید جامد ہوتی ہے، کسی ایک شخصیت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر وہ درجہ دے دینا کہ جو ایک نبی کا درجہ ہوتا ہے، یعنی اس کی بات کو، اس کے عمل کو شریعت کا مقام دے دینا، حالانکہ اس کا وہ کام شریعت کی واضح نص کے خلاف ہو، یہ جانتے بوجھتے کسی کی بات کو شریعت کا درجہ دینا، دین کا درجہ دینا، یہ اس کو اس کی تقلید کرنا ہے۔ تو جتنے بھی نیک و بد جن کی تقلید کی جاتی ہے، ان کے جو تابعین ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ ہوں گے، لیکن چونکہ وہ جن کے جو اچھے لوگ ہوں گے، اچھے متبوع ہوں گے، وہ تو ان سے اعلان برات کر دیں گے، اس طرح سورۃ بقرہ کے اندر ہے، سورۃ آل عمران یا سورۃ بقرہ کے اندر ہے کہ جس دن استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، یہ اس کے اندر معنی اس کا آتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کے ائمہ بنائے، پیشوا بنائے، یعنی جو دنیا کے اندر کفر و شرک کے سرگنا بنے رہے ہیں، تو قیامت کے دن وہ جہنم کی طرف ان کو لے جائیں گے۔ تو اس کا جو راجح معنی ہے، وہ جس کا سیاق و سباق تقاضا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ عناصم بھی امامہم سے مراد اس کے نامہ اعمال ہے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، بس جسے دے دیا گیا اس کا نامہ اعمال، اس کا کتاب بیمینہ ہی داہنے ہاتھ میں، یہ ایک علامت ہوگی نا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کو دائیں ہاتھ میں، اب یہ اس میں وہ اختیار نہیں رکھے گا، دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں اختیار نہیں رکھے گا، وہ اللہ تعالیٰ جس کو دے گا اسی کو ملے گا۔ تو دائیں ہاتھ میں جس کو دے دی جائے گی، فَأُولَٰئِکَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو اپنی کتاب کو پڑھیں گے، وَلَا يُظْلِمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کیا۔ فتیلہ کہتے ہیں کھجور کے کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ایک ہول سا ہوتا ہے نا، یعنی جو لمبا طویل شان ہول ہوتا ہے، اس میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اس دھاگے کو فتیلہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس دھاگے کو فتیلہ کہتے ہیں کہ جو کھجور کی گٹلی کے
सुराख के अंदर पाया जाता है। ठीक है। इतना भी उनके ऊपर जुल्म नहीं, क्योंकि वो हकीर सी चीज है खजूर के मुकाबले के अंदर वो धागा हकीर सी चीज है कि उसके ऊपर उनके ऊपर इतना भी जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी उनको बिल्कुल उनका नामा अमाल ठीक ठीक दिया जाएगा, जिस तरह उन्होंने अमल किया होगा उसी तरह का उनको नामा अमाल दिया जाएगा। इस माना की और भी आयात है ना, कि वो खुशी खुशी लोगों की किताब हाउलाई किताबिया, ये देखो। हाउ मुकराऊ किताबिया, सॉरी, हाउ मुकराऊ किताबिया, ये देखो भी मेरी किताब है, इसको पढ़ो। ठीक है। तो ये खुद भी पढ़ेंगे, लोगों को भी दिखाएंगे। जिस तरह किसी बच्चे का रिजल्ट आए ना दुनिया के अंदर, रिजल्ट आए तो वो खुद भी पढ़ता है बड़े गौर से, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसका रिजल्ट आए, अच्छे नंबर हों, तो खुद भी पढ़ता है, दूसरों दोस्तों को भी बताता है, माँ बाप को भी दिखाता है, और शेयर भी करता है, उसके स्टेटस भी लगाता है, पोस्टें भी करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। इस तरह जिसका कोई रिश्तेदार को टॉप कर ले या कोई अच्छे मार्क्स ले ले, माँ हो बाप हो, उसका बेटा हो या उसका कजन हो, वो उसकी पोस्टें लगाता है भी, मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे कजन ने, मेरे बेटे ने ये मार्क्स किए हैं, और वो दिखाता है। अगरचे उसमें कई बार तो किसी को जलाना मकसूद होता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। तो वो दिखाता फिरता है अलगरज, दुनिया के इम्तिहान में ऐसा होता है तो आखिरत में भी ऐसा ही करेगा वो। और अगर उसका रिजल्ट गलत निकल आए, फेल हो जाए या नंबर कम आए, तो वो छुपाता फिरता है। वो कहता है कोई, मैं तो टेंशन ही नहीं लेता, ना खुद पढ़ता है उसको, एक बार देखता है बस, ठीक है जी, उसको पता होता है भी मेरा क्या है, उसके ऊपर गौर ही नहीं करता, ना किसी को दिखाता है, छुपाता फिरता है। ठीक है। वला युज़लमून फतीला। एक दुनिया के इम्तिहानों में तो बंदा कह देता है मेरा ये नंबर क्यों काटा गया है। ठीक है, मेरे नंबर नहीं कटने चाहिए थे, मेरे लिखाई के काट लिए गए, मेरे इसके काट लिए गए, लेकिन आखिरत में नहीं, ऐसा नहीं हो। वो खुद इकरार करेंगे कि हमारे साथ जुल्म नहीं हुआ। वमा कान फी हादिही आमा फहुव फिल आखिरति आमा व अज़ल्लु सबीला। और जो लोग या जो आदमी या जो शख्स जो भी इस दुनिया में, फी हादिही इस दुनिया में, आमा अंधा बन गया, फहुव फिल आखिरति आमा, वो आखिरत में भी अंधा ही होगा, व अज़ल्लु सबीला, और बहुत ज्यादा गुमराह होगा। ठीक है। आमा, आमा से मुराद यहाँ यानी दिल की बसारत से वो आमा है, यानी बसीरत से वो आमा है, जो इस दुनिया में बसीरत से अंधा बना रहा, यानी उसने किताब और सुन्नत की नुसूस पर गौर नहीं किया, अल्लाह की शरीयत पर गौर नहीं किया, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फिर उसको आमा बना देगा। ठीक है। यानी वो फिर अल्लाह की रहमत को नहीं देख सकेगा। और जिस तरह कुरान पाक में फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब अल्लती फिस सुदूर। ठीक है। यानी आंखें अंधी नहीं होती, बल्कि दिल अंधे होते हैं कि जो सीनों में पाए जाते हैं। तो ये हकीकतन भी अंधे हो सकते हैं ना क्यामत के दिन, हकीकत के अंदर भी अंधे होंगे क्यामत के दिन। ये भी होया कि कभी अल्लाह ताला उनको अंधा कर देगा, कभी उनको, यानी उनकी अजाब की सूरतें बदलती रहेगी। कभी तो उनको अंधा, अल्लाह ताला अंधा बहरा गूंगा करके उठाएगा, और कभी उनके साथ ये होगा कि उनको अल्लाह ताला दिखाएगा। वो दिखाना अल्लाह ताला का या सुनाना अल्लाह ताला का या सुंघाना अल्लाह ताला का, वो सारा का सारा उनके लिए अजाब ही अजाब होगा। ठीक है। यानी कोई भी चीज़ उनको बतौर तकरीम नहीं मिलेगी क्यामत के दिन, जो अल्लाह के साथ दुनिया में बगावत करते रहे, उनको जो भी मिलेगा अजाब के तौर पर ही मिलेगा। इस तरह सूरत तोहा के अंदर गालिबन है कि वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। आगे फिर पूरी तफसील है, कहेगा कि अल्लाह तुम, मैं तो दुनिया में अंधा नहीं था, तूने मुझे अंधा क्यों किया है। फरमाते हैं कि मेरे पास तुम्हारा जिक्र आया, मेरा जिक्र आया था, तुमने उससे उसको बुला दिया, फ़कज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे भी बुला दिया जाए।
یہ सूरत ताहा वगैरह की में आखिर में आता है शायद, वल्लाहु आलम। जी, किसी का कोई सवाल यहाँ तक? अब इसी पर इत्तेफा करते हैं जी, आगे दूसरी किताब पढ़नी है। किसी का कोई सवाल? जी अस्सलाम वालेकुम शेख मोहतरम। शेख मोहतरम, आज मेरा एक सवाल है। आप एक चीज़ एक्सप्लेन की है तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे। शेख मोहतरम, आपने कहा कि आपके यहाँ काफ़ी इंसानों और फरिश्तों का कंपैरिजन होता है कि कौन सी अफजल मखलूक है कौन सी नहीं। तो क्या ऐसा नहीं है कि कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि इंसान तो वाहिद वो मखलूक है जिसको अल्लाह ताला ने सब कुछ सिखा के बताकर हिदायत की किताब देकर अब उसको आज़ाद छोड़ दिया है कि वो किस रास्ते पे खुद चलता है, जबकि दूसरे मखलूक में से किसी को भी ये आज़ादी नहीं है। तो फिर इंसान का हम कैसे कंपैरिजन किसी दूसरे मखलूक से कर सकते हैं? नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि बहुत सी मखलूक़ात पर मैंने उसको फजीलत दी है। अब ये देखना है कि जो अल्लाह ताला की शरीयत को मानता है, अल्लाह के अहकामात को मानता है, वो इंसान क्या किसी फरिश्ते से अफजल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब फरिश्ते तो, इनके बारे में भी अल्लाह ने फरमाया कि मुकर्रमीन, ये मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मखलूक है। तो अब वो उनकी जो हम्म, तकरीम है या उनकी जो इज्जत है, क्या इंसान की इज्जत से ज्यादा है या नहीं ज्यादा, ये एक बहस बाहर कैफ रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि आफियत का रास्ता यही है कि इसके अंदर हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, आमाल पर फोकस करना चाहिए। ऐसी बहस है जो हमारे मतलब की है ही नहीं। ये बाहर कैफ ये बहस तो एक रही है ना। कई ऐसी ठीक है, चीजें हैं कि ठीक जो है। हमारे मतलब की नहीं होती, लेकिन उसमें हम्म, बहस किसी सेंस के अंदर कर दी जाती है। तो हम कहते हैं कि आफियत इसी में है कि हम अपने अमाल करें। हिसाब फरिश्तों ने नहीं देना, हिसाब तो हमने देना है। हिसाब तो जिन्होंने देना है। बिल्कुल। हिसाब भेड़ बकरियों ने देना कोई नहीं है, यानी इस तरह जो हम दे रहे हैं। ठीक। ठीक है ना। तो इसकी आफियत इसी में ही है कि हम इस बारे में कुछ भी ना कहें, या जब तक कि कोई नस नहीं आ जाती बिल्कुल उसके बिल्कुल ठीक ऊपर है। कोई कलाम ना करें। हम्म, ठीक। जस- जी, और कोई सवाल किसी का? जी, आगे जी सही मुस्लिम के हम पढ़ते हैं हदीस का। जी, हमारी ये चल रही थी बहस बाग फदक के हवाले से, मीरासे नबी के हवाले से। तो उसमें आपने अर्ज किया था कि जो पीछे वाली सईदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाराज होने वाली बात है, या उनके सईदा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला से कत्ता ताल्लुकी का जो बयान है, इसी तरह सैयदना अली रजी अल्लाह तआला का जो 6 महीने तक बैत ना करने का जिक्र है, ये सारी बातें ये साबित नहीं है इस हदीस के अंदर। ये जोहरी की ये मुरसल रवायत है, यानी जोहरी का ये इदराज है। जोहरी का इदराज, जिस तरह हमने पढ़ा था ना उसूल हदीस के अंदर, मुदरज क्या होता है। ये जोहरी का इदराज है, जिसको बाज रावियों ने बगैर फसल के बयान कर दिया है। दीगर रवायतों के अंदर, इस रवायत के अंदर भी फसल हो गया काला के साथ। और सुन कुबरा बहकी बहकी के अंदर और दारकुतनी की इलल के अंदर इस सारी चीज़ों की वजाहत मौजूद है। उन्होंने कहा है कि इस रवायत को, यानी इसमें हिजरान का जिक्र है या जिसमें बैत ना करने का जिक्र है 6 महीने तक, ये रवायत, ये अल्फाज, ये जोहरी के अपने अल्फाज हैं। और जोहरी का चूंकि अब जोहरी के अपने अल्फाज हैं, अब जोहरी का सईदा फातिमा के साथ समा नहीं है, तो लिहाजा ये मुरसल हो जाएंगे। तो ये जोहरी की मुरसल है। इसके जो पहले वाले अल्फाज हैं जिसकी निस्बत सईदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ है, जिस तरह के पीछे देखें जरा, अन्ना फातिमा बिन अनैशत अन्ना अखबारा, तो ये सारे अल्फाज यहाँ तक। वइन्नी वल्लाहि ला उगय्यिरु शैअन मिन सदक़ति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन हालिहि अल्लती कानत अलैहा फी अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी यहाँ। फ़ाबा अबू बकरिन अन यदफ़ा इला फातिमा शैअन, यहाँ तक के जो अल्फाज है ना, ये ये तो सही है। असलन असलन ये हदीस है, ये साबित है। आगे वाले ये सारे अल्फाज है ना, फवाजदत फातिमा, तो ये अगले वाले जो अल्फाज हैं सारे, ये जोहरी के हैं।
ٹھیک ہے، اب میں آگے پڑھتا ہوں، بہت آسان ہے کیونکہ وہی حدیث ہے تقریباً۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم و محمد بن رافع و عبد بن حمید قال ابن رافع حدثنا وقال الاخران اخبرنا، یہ فرق ہے حدثنا اور اخبرنا کا صرف۔ اخبرنا عبد الرزاق کی قال اخبرنا معمر عن الزہری عن عروہ، اب یہ بھی زہری کی روایت ہے، عن عروہ عن عائشہ ان فاطمہ والعباس، فاطمہ اور عباس اتیا ابا بکر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ طلب کر رہے تھے اپنی میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ان کی بنتی تھی، وہما حینئذ یطلبان ارضہ من فدق، اور وہ اس وقت طلب کر رہے تھے اپنی زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی کی زمین، من فدق جو فدق سے ہے آپ کی، وسہمہ من خیبر، اور خیبر کے، خیبر کا جو حصہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ اس سے وہ طلب کر رہے تھے۔ فقال لهم ابو بکر، ابو بکر نے ان دونوں سے کہا، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آگے وہ ساری حدیث، وساق الحدیث، اور آگے پھر انہوں نے مکمل وہ حدیث بیان کی، بمعنی حدیثی عقیل عن الزہری، عقیل کی جو زہری سے روایت ہے نا اسی کی ہم معنی حدیث بیان کی، غیر انہ قال، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں، ثم قام علی، پھر علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فعظم من حق ابی بکر، انہوں نے ابو بکر کے حق کی کا زیادہ ہونا بیان کیا، فعظم، اور بڑھوتری بیان کی، من حق ابی بکر، ابو بکر کے حق خلافت کی، کہ ابو بکر خلافت کا حق زیادہ رکھتا ہے، ان کی عظمت بیان کی، وذکر فضیلتہ وسابقتہ، اور علی نے ابوبکر کی فضیلت کو ذکر کیا، وسابقتہ، اور ان کی سبقت اسلام کو ذکر کیا، کہ اس میں اسلام کے اسلام دائرہ اسلام میں ان کی سبقت بہت زیادہ ہے، یعنی یا تو یہ پہلے مسلمان ہوئے یہ بیان کیا، یا کہ ان کی سبقتیں بہت ہیں، یعنی بہت سے مقامات ہیں جہاں پہ ان کا ہمسر کوئی بھی نہیں ہے، بہت زیادہ قربانیاں ہیں اسلام میں ان کی، یہ اس چیز کا ذکر کیا۔ ثم مضى الى ابی بکر فبايعه، پھر ابو بکر کے پاس گئے، یعنی ابو بکر کے قریب گئے، فبايعه، اور ان کے ساتھ بیعت کر لی، فاقبل الناس الى علی، لوگوں نے علی کی طرف توجہ کرنا شروع کر دی، فقالوا، توجہ کی، متوجہ ہوئے علی کی طرف، وقالوا، اور کہا، اصبت و احسنت، علی تم نے اچھا کیا اور تم نے درست کیا، تم نے درست کیا اور تم نے اچھا کیا۔ فکان الناس قریبا الی علی، لوگ علی کے قریب ہونے شروع ہو گئے، یعنی پہلے پیچھے وہ حدیث میں ہے نا کہ انہوں نے چہرے پھیر لیے تھے علی رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ وہ بیعت کے اندر نہیں آئے تھے، یہ سارے زہری کے مدرج الفاظ ہیں، مرسل الفاظ ہیں۔ فکان الناس قریبا الی علی، لوگ علی کے قریب ہوئے، حین قارب الامر المعروف، جب وہ قریب ہو گئے معروف امر کے، یعنی معروف امر کیا تھا، اچھا معاملہ کیا تھا کہ خلافت پر بیعت کر لیتے، جب وہ خلافت کے بیعت کرنے والے معاملے کے قریب ہو گئے تو لوگوں نے بھی علی کے قریب ہونا شروع کر دیا۔ سمجھ آئی جی؟ کوئی سوال؟ قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي وحدثنا زهير بن حرب والحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب، یہ بھی ابن شهاب زہری کی ہے، قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضی اللہ ان عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته، انہوں نے خبر دی، عائشہ نے خبر دی ہے عروہ بن زبیر کو، ان فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر، کہ فاطمہ بنت رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے طلب کیا، سالت ابا بکر، ابو بکر سے مطالبہ کیا، بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا مطالبہ کیا، کہ ان یقسم لها میراثها، کہ ان کے لیے تقسیم کر دیں ان کی میراث، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی میراث تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی میراث بنتی تھی وہ ان کو حصہ دینے لگا، مما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں سے جو ترک کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو چھوڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے، وہ مما افاء اللہ علیہ، وہ متروکہ مال کے جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹایا تھا، یعنی مال فے جو آپ کو دیا تھا ان میں سے، فقال لها ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا،
इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, अल्लाह ने ये, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया है, ला नूरसु मा तरकना सदक़तुन। क़ाल, अब देखें यहाँ क़ाल क्या कह रहे हैं, क़ाल ये ज़ुहरी कह रहे हैं। पीछे वाली यहाँ तक जो रवायत है मा तरकना सदक़तुन तक, ये इस रवायत बिल्कुल सही है। आगे वाले अल्फाज क़ाल ये ज़ुहरी के अल्फाज हैं, और ज़ुहरी अपने से ऊपर फातिमा तक कोई सनद बयान नहीं करे, लिहाजा ये मुरसल है। क़ाल ज़ुहरी कहते हैं, व आशत बाद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सित्तत अशहुरिन अशहुरिन, आयशा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 6 माह तक जिंदा रहीं। वकानत फ़ातिमा तो तसअलु अबा बकर नसीबहा, और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मांगती थी नसीबहा अपना हक, हिस्सा, मिम्मा तरक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खैबरा व फदकिन या फदका, खैबर और फदक के माल में से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा था। व सदक़हु बिल मदीनती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सदका जो मदीना के अंदर, मदीना में जो आपका सदका हिस्सा बनता था, तो फ़अबा अबू बकर अलैहा ज़ालिका, तो अबू बकर ने इनकार कर दिया देने से, अलैहा फातिमा को, ज़ालिका ये माल। वकाला और फरमाया, लस्तु तारिकन शैयन, नहीं मैं छोड़ने वाला कोई भी ऐसा काम, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामलु बिही, के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, यानी जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले फ़ै के अंदर जिस तरह आप इंतज़ाम कर रहे थे, मैं वो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं करने वाला कि उसको मैं तकसीम कर दूं। इल्ला मगर अमिल तो बिही, मगर वही मैं मामला करूंगा, वही तरह इंतज़ाम चलाऊंगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलाते थे। इन्नी अक्षा, शे मुझे खदशा है, इन तरक तो शैयन मिन अमरी ही अन अजीगा, कि अगर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी मामला छोड़ दूंगा, कोई भी काम आपका तर्क कर दूंगा, तो अन अजीगा, तो मैं टेढ़पन का शिकार हो जाऊंगा, यानी मैं यानी राह रास्त से हट जाऊंगा। फ़अम्मा सदक़तुहु, रहा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है मदीना के अंदर, फ़दफ़ा, अब ये आगे वाले अल्फाज ये बयान कर रहे हैं, रावी बयान कर रहे हैं या मुकम्मल हदीस के अंदर है। फ़अम्मा सदक़तुहु, अब जो सदका था, वो सदका जो मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक था, तो फ़दफ़अहा उमर इला अली व अब्बास, तो वो जो सदक़े का माल था, वो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर अली और अली और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की तरफ लौटा दिया, उनके सुपुर्द कर दिया, यानी उनका इंतज़ाम। फ़ग़लबहु अलैहा अलीयुन, तो इस मामले में, इस सदक़े के इंतज़ाम में गालिब आ गए अब्बास पर अलीयुन अली, यानी उनके साथ कोई मामला बन गया और कब्ज़ा कर लिया सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने। वामा खैबरू व फदक, जो खैबर और फदक था, फ़अम सकहुमा उमर, उसको उमर रज़ी अल्लाह तआला ने रोके रखा, अपने यानी अपने इंतज़ाम में ही रखा, उसको सुपुर्द नहीं किया किसी के। वकाला फरमाया, हुमा सदक़तु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों माल हैं, यानी खैबर का माल और फदक का माल, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, आपका यानी ऐसा सदका है कि जो आपने अपने पास रखा हुआ है। कानता लिहुकूकी हिल्लती, ये दोनों, लिहुकूकी हिल्लती तारूहु व नवाइबुहु, तारूहु व नवाइबिही, कानत लिहकूकी, कानत लिहकूकी व अल्लती तारूहु व नवाइबिही, ये दोनों जो माल हैं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन हुकूक के लिए हैं, अल्लती तारूहु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ाम करते रहे हैं। ठीक है, अल्लती तारूहु, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी लाहिक होते थे, वो हुकूक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाहिक होते थे, उन हुकूक के लिए हैं। व नवाइबी, और उन पेश आमदा मसाइल और मुश्किलात के लिए है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अहद के अंदर ये माल जो दोनों दोनों माल थे, इनको रखते थे कि मुसलमान पर कोई पेश आमद मसला हो, कोई जंग की तैयारी करनी है, या कोई और इस्लाम को दरपेश मसाइल हो, उसके लिए आप इस्तेमाल करते थे। तो कहते हैं काना था, ये दोनों माल रहेंगे, मेरे इंतजाम में रहेंगे। ये किस लिए? ली हुकूक ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्हीं हुकूक के लिए रहेंगे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको रखा हुआ था, अल्लाह की तारू, जो आपको पेश आमदा हुकूक थे, वनवाई भी, और ये दोनों जो माल हैं, ये रहेंगे उन पेश आमदा मुसाइब और परेशानियों उनसे निबटने के लिए। व अमरुहुमा इला मन वली अल अमरा, और इन दोनों का मामला, यानी इन दोनों माल का खैबर और फदक के
माल का मामला, इनका इंतज़ाम रहेगा, इला मन, उस शख्स की तरफ रहेगा, उस शख्स को सुपुर्द किया जाएगा, मम वली अल अमरा, जो खिलाफत का वाली बनेगा। यानी मैं अब खिलाफत का वाली हूँ तो ये उसी के सुपुर्द रहेगा, मेरे बाद जो खलीफा होगा ये भी उसी के सुपुर्द रहेगा। काला, तो रावी कहते हैं, फ़हुमा, ये काला से मुराद या तो उर्वा हैं या फिर ज़ुहरी ही हैं। काला कहते हैं फ़हुमा अला ज़ालिका इलल यौमी, के तो कहते हैं ये दोनों जो माल हैं फदक और खैबर का, ये इसी नहज पर, ये अला ज़ालिका, इसी इंतज़ाम पर हैं, इलल यौमी, आज तक। ठीक है, आज तक ये दोनों इसी हालत पर बरकरार हैं कि ये वलीउल अमर के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। वो उसको जहाँ चाहता है, मुनासिब समझता है, मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए खर्च कर देता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह अपने इन हकूक़ को खर्च करते थे। समझ आ गई जी? इसमें कोई परेशानी तो नहीं? क़ाल हद्दसना यहया इब्न यहया क़ाल क़रअतु अला मालिक अन अबी ज़िनादी अनिल आरज अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यख्तमि ला यख्तसिमु वरसती दीनारन मा तरक्तु बाद नफकती निसाई व मऊनती आमिली फहुव सदका। ला यख्तसिमु, नहीं तकसीम करेगा, ला यख्तसिमु, नहीं तकसीम करेगा, वरसती, मेरे वारिस नहीं तकसीम करेंगे, दीनारन, दिनारों को। मतलब भी मेरे वारिस, जितने मेरे वारिस बनते हैं, यानी जो आम लोगों के वारिस बनते हैं ना, मेरे वो रिश्तेदार वो वारिस नहीं बनेंगे, नहीं तकसीम करेंगे किसी दिनार को। माँ तरक्तु, जो मैंने छोड़ा होगा, बाद नफ़कती निसाई, मेरी बीवियों के नफका के बाद, व मुऊनती आमिली, और मेरे आमिलीन के खर्च के बाद, मेरे आमिलीन के, ठीक है, आमिलीन मतलब जो उस मामले, यानी जो उस माल के ऊपर निगरान होगा, उसकी जो खर्च होगा या उसकी जो तनख्वाह होगी, उसका वजीफा होगा, उसके बाद जो भी मैं छोड़ूंगा फहुवा सदक़तुन, वो क्या होगा, सदका कर दिया जाएगा। قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا ابن المبارك يعني يونس عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة, हम वारिस नहीं बनाए जाते, हम जो तर्क करते हैं वो सदका होता है, हमारा मतरूका माल सदका होता है। जी, समझ आ गई जी? अब इस जगह पे ये विरासत के मसाइल क्यों जिक्र कर दिए गए, ये समझने वाली बात है। यहाँ विरासत के मसाइल जिक्र करना का मकसद ये है कि ये माल गनीमत का एक ख़ास हिस्सा था, पैपर का, फतक का। तो इसके अंदर एक मसला पेश आ सकता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो माल, उसके बाद वो क्या बना उसका या क्या नहीं बना। तो इसको इमाम साहब ने यहाँ जिक्र कर दिया। वैसे तो किताबुल जिहाद के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस तरह ताल्लुक है कि ये जो माल जिसके अंदर इख्तलाफ हुआ था और बाद में जो इख्तलाफ हल हो गया, तो ये माल असल में जिहाद का माल था। यानी जिहाद में जो माल फ़ै था या माल गनीमत में जो हिस्सा था, ये उसका माल था। इस बुनियाद पे इसको जिक्र कर दिया गया। दो इसके ऊपर बाब कायम किए गए मेरा ख्याल। जी, इसके अंदर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं। जी शेख मतलब मैं कंफ्यूज ये हो रही हूँ कि इसमें सदक़े का भी जिक्र है, इसमें खैबर और फदक के जो गनीमतें आई हैं उसका भी जिक्र है, फिर इसमें विरासत का भी जिक्र है, ये सब मिक्स हो रहे हैं। क्योंकि ये जो हदीस है ना कि मेरे वारिस एक दिनार भी नहीं बांट सकते, तो जो छोड़ जाऊं अपनी औरतों के खर्च के बाद और मुंतजिम के जर के बाद बचे तो वो सदका है। तो ये चीज थोड़ी कंफ्यूज कर रही है शेख, ये समझ नहीं आ रहा। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मेरा माल है ना, जो मैं छोड़ के जाता हूँ, जो मेरे
یعنی میری ملکیت کے اندر. اب نبی کی ملکیت میں کون کون سا مال تھا؟ وہ تین طرح کے مال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کے اندر. نمبر ایک، خیبر کا مال جو مال فے تھا. کیونکہ مال فے پہلے عرض کیا کہ وہ خالص امیر کا حق ہوتا ہے، حق میں وقت کا حق ہوتا ہے. تو مال فے کے اندر مکمل تصرف کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا. اس طرح خیبر کا فدق کا مال، وہ بھی مال فے تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی خالص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا. اور تیسرا تھا صدقہ جو خمس کا. خمس، ایک خمس کسی کہہ لیں کہ جنگ کے اندر خمس ملا تھا، وہ خمس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص حق ہے. ٹھیک ہے. خمس وہ حق ہوتا ہے کہ جو مال غنیمت میں سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. یہ تین طرح کے مال تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان میں سے بھی، ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس میں سے بہت سا مال مسلمانوں پہ خرچ کر دیا تھا. کچھ مال ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھ لیا. ٹھیک ہے. تین طرح کے مال تھے، یہ ذہن میں رکھیں. ایک فدق کا مال، دوسرا صدقہ وہ جو یعنی خمس صدقہ کا مال، اور تیسرا خیبر کا مال. ٹھیک ہے. خیبر کا مال، فدق باغ فدق، تیسرا کیا تھا؟ جو خمس کا مال جو آپ کے پاس موجود تھا، جو آپ کو خمس کے اندر ملا تھا، اس کو صدقہ کا مال کہہ دیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تین طرح کے مال تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت کے اندر تھے. اب اسی ملکیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اسی ملکیت پر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا تھا کہ میرا مال، متروکہ مال جتنا مال ہوگا اس کا کوئی وارث نہیں بنے گا، اس کی کوئی مالک نہیں بنے گا. ٹھیک ہے نا. جس طرح ہمارے پاس اگر ہم میں سے کسی کی، ظاہر ہے وفات تو سب کی ہونی ہے، آپ میں سے، مجھ میں سے، ہمارے میں سے کسی کے پاس اگر کوئی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پراپرٹی ایک فیکٹری ہے، فیکٹری اس سے وہ سارا نظام اس کا چل رہا ہے، اس کی ملکیت کے اندر ہے. جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری اولاد کے اندر وہ بانٹ دی جائے گی، اس کی تقسیم کر دی جائے گی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ کا جو نظام آپ کے ہوتے چل رہا تھا نا، ہوتے چل رہا تھا، اسی طرح نظام کو چلتے دینا ہے. صرف اور صرف اس سے اے، میاں بیوی، سوری، بیویوں کا اور بیٹیوں کا، اور جو بھی وارث بننے تھے، جو رشتے دار جو وارث بننے تھے، ان کا جیب خرچ لیا جائے گا اس میں سے. ٹھیک ہے. ان کے گھر کا راشن، گھر کا جو خرچ ہے وہ لیا جائے گا. باقی سارے کا سارا مال کی جو مالک ہوگا وہ حاکم وقت ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مال تھے آپ کے پاس. آپ کی وفات کے بعد وہ تینوں کے تینوں مال حاکم وقت کے سپرد ہو جائیں گے کہ وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے، جو مرضی. ہاں، اس میں صرف سالانہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے نکالتے تھے، تو اسی طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، بیٹیوں کا خرچہ نکلنا تھا، جو کہ نکلتا تھا. جو جھگڑا تھا، جو ابتدائی طور پہ اختلاف ہوا تھا سیدہ فاطمہ کے ساتھ، اختلاف تو نہیں ہوا نا، یعنی وہ تو اپنا میراث مانگنے کے لیے گئی، اس طرح اسی طرح میراث مانگنے کے لیے گئی جس طرح بعض ازواج نے مشورہ کیا تھا کہ ہم، جس طرح پیچھے حدیث گزر چکی ہے، مشورہ کیا تھا کہ ہم بھی کسی شخص کو بھیجتے ہیں، وہ جا کے ہماری میراث کا مطالبہ کرے کہ ہمیں جو 1/8 ملنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سارے مال کا، تین قسم کے جو مال آپ نے چھوڑے ہیں ان میں سے 1/8 جو ہمیں ملنا ہے وہ ہمیں دے دیا جائے. اب وہ بھیجا ہے، بھیجنے لگے ہیں، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیا کام کر رہی ہو؟ تم سمجھتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کو بھی اسی طرح تقسیم کیا جائے گا جس طرح دوسروں کے مال کو تقسیم کیا جاتا ہے؟ جبکہ آپ کی حدیث انہوں نے سنائی کہ تمہیں علم نہیں ہے، یہ حدیث تمہیں یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا واقعی یہ تو ہمیں، ہمارے ذہن میں آئی نہیں ہے. یہی حدیث ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مال ہے وہ بالکل صدقہ، وہ یعنی صدقہ ہو جائے گا. اس مال کو مال غنیمت کا حصہ بنا دینا ہے، اس پر حاکم وقت انتظام چلائے گا، وہ کسی کی ملکیت نہیں بنے گا. کہ ہاں اس میں سے انتظام تو چلائے گا حاکم وقت، لیکن اس میں سے جو ازواج کا، بیٹیوں کا، رشتہ داروں کا حق نکال دیا جائے گا، ان کو خرچ چلا چلا دیا جائے گا، لیکن کسی کے قبضہ کے اندر کوئی چیز نہیں دی جائے گی. تو
फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अली रजी अल्लाह ताला और अब्बास रजी अल्लाह ताला अपना अपना मुतालबा लेकर गए थे कि हमें भी मिरास से हिस्सा दिया जाए। अजवाज तो गई नहीं, उन्होंने मशवरा किया था और उनको रोक दिया गया। फातिमा आयशा रजी अल्लाह ताला ने खुद हदीस सुना के उनको वहीं रोक दिया कि तुम्हारा तो हक नहीं बनता। हाँ, तुम्हें तुम्हारा खर्च मिलता रहेगा जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। तो लेकिन फातिमा रजी अल्लाह ताला चले गई। जब अबू बकर रजी अल्लाह ताला ने जाके हदीस सुनाई तो बिल्कुल वो पीछे हट गए। बिल्कुल ये तो मेरा हक ही नहीं बनता। अब उसमें से अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मजीद कुछ चाहा कि ये इंतज़ाम हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। ठीक है, ये इंतज़ाम हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। ये जो हमारा हकीकी माल तो नहीं है, लेकिन हमारा इसमें से चूंकि खर्चा चलता है और हमारे उसमें से घर का राशन आता है, तो हम चाहते हैं कि ये इंतज़ाम हम संभालें। उमर रजी अल्लाह तआला ने इस तरह किया कि उनको वो जो माल जो खुमुस का माल था उसके अंदर तो उनको दे दिया कि ये तुम इसका इंतज़ाम संभालो, इसमें से जो खर्चा होता है वो आप रख लिया करो, और बाकी जो है ना वो माल गनीमत में या मुसलमानों के अंदर अमीर के हवाले कर दिया करो। बाकी जो दो किस्म के माल थे, खैबर और फदक, उसका इंतजाम उनको नहीं दिया, बल्कि वो इंतजाम अपने पास रखा। ठीक है, समझ आ गई जी? इसमें कोई इश्काल और कोई? नहीं, शायद समझ आ गई, लेकिन क्या ये चीज आज भी फॉलो होती है? क्योंकि अब तो गजवात वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन इससे मिलती जुलती कोई चीज कभी भी इस्लामी मुमलिकत इसको फॉलो करते हैं? ये क्योंकि जो हुक्मरान होते हैं, अगर उनको किसी भी जिम्मन में कोई माल मिलता है, तो वो तो फिर मुल्क की ही प्रॉपर्टी होती है ना, वो फिर नहीं अपनी नहीं नहीं फैमिलीज के लिए तो यूज नहीं ये कर मतलब सकते। नहीं, ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के साथ खास है। ओके, आज अगर अच्छा अच्छा। किसी को आज अगर किसी की किसी हाकिम की प्रॉपर्टी है, कोई चीज भी वो प्रॉपर्टी बन जाए, मिसाल किसी को गिफ्ट मिलता है, किसी को कोई गिफ्ट देता है, किसी हाकिम वक्त को कोई अपनी जायदाद, जिस तरह बाज हुक्मरानों को कर देते हैं, जायदाद हिबा कर देते हैं या कभी कुछ चीज दे देते हैं, अगर तो उसको अपने ओहदे की वजह से मिला है तो फिर पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो उसमें कुछ परसेंट उनको देकर वो अपना वो चीज़ रख लेते हैं, जिस तरह के अभी ये झगड़े चल रहे थे तोशा खाना केस जी को जी। लेकर। हम्म। अब वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो रख सकता है वो। ठीक है, अब अगर वो रख लेता है और उसकी कीमत कुछ ना कुछ अदा कर देता है, अदायगियां करके रख लेता है, तो वो उसका खालिस माल है, अपना माल हो गया उसका। अब उसकी कल को जब वो अल्लाह के पास जाएगा तो उसकी विरासत वो तकसीम होगी। ये सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास था कि आपकी विरासत को तकसीम नहीं होना था। आपकी अच्छा, विरासत ठीक है। आपकी विरासत विरासत बनेगी नहीं, यानी तकसीम नहीं होगी। आपका जितना मतरूका माल है वो सदका हो जाएगा, यानी वो बैतुल माल के हवाले हो जाएगा। उसके अंदर हाकिम वक्त जैसे चाहेगा उसमें तसर्रुफ कर लेगा। सिर्फ ठीक। उनको खाने पीने का, यानी उनका इंतजाम चलाने के लिए उनको माली गनीमत से कुछ ना कुछ दिया जाए, घर का खर्चा चलाने के लिए। समझ आ गई? ठीक, समझ आ गया शेखर। हाँ जी। जजाक। जी, किसी और का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, मेरा एक सवाल है इसमें। ये जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इसमें दो बातें हैं ना। एक तो उन्होंने हदीस सुनाई थी, ला नूरिसु मा तरकना सदाका। ला नूर असू। इससे ला नूरसु, इससे तो ये बात वाज़ेह हो गई कि अब कुछ भी जो है विरासत में तकसीम नहीं होगा। जब जी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात थे तो आप उसमें से साल का खर्चा निकाल के अपने अजवाज को दे देते थे। हज़रत अबू जी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही जो काम किया, इसकी क्या दलील है? क्योंकि वो उस वक्त तक तो आप हयात थे और आप खुद निकालते थे खर्चा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो उसको जारी फरमाया, हालांकि हदीस मौजूद है कि जो है कोई विरासत नहीं होती, तकसीम नहीं होती। तो ये जो उन्होंने साल का खर्चा निकालने वाली बात की दलील पकड़ी, ये कौन सी हदीस से थी? ये या आप हदीस इनका सामने खुद आपको नजर आ इतिहाद था? ये देखे ना, ये हदीस नजर आ रही है ना? जी जी। ला यख्तसिमु वरसती दीनारा, कोई मेरे वारिस कुछ भी दिनार तक भी तकसीम नहीं करेंगे। आगे फरमाया मा तरक्तु बाद नफकती निसाई व मऊनती आमिली, यानी ये मेरी वफात के बाद मेरी निसा का, मेरी औरतों का खर्चा निकालने के बाद और मेरे आमिलीन की, जो मुंतजिमीन है उनका, उनके वजीफा निकालने के बाद जो भी बचेगा वो सारा सदका कर दें। समझ आई? ये सही हदीस। सही, यानी इस हदीस की वजह से जो है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको जारी फरमाया था।
بالکل. صحیح. دیکھیں نا، اب ان کو ایک، یعنی ایک چیز سے ان کو کہہ لیں کہ دوسرے لفظوں میں آپ کے محروم کر دیا گیا کہ عام لوگوں کو تو ان کے والد کی جائیداد یا ان کے رشتہ دار کی جائیداد ملنی ہے، لیکن ازواج کو نہیں ملنی ہے ان کی شوہر کی جائیداد، ازواج مطہرات کو، تو پھر کیوں نہیں ملنی ہے؟ اب انہوں نے اپنا انتظام کیسے چلانا ہے؟ تو اس کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ان کا خرچ دینا ہے، ہاں ان کو مالک نہیں بنانا کسی بھی، اتنے مال کا مالک بنانا ہے کہ جتنا ان کا خرچ ہے. اسی لیے ان کے وظائف جو ہے نا وہ جاری ہوئے تھے، ازواج کے وظائف جاری تھے بیت المال سے، یہ اسی لیے. جی. اور کوئی سوال کسی کا؟ یہ جو روافظ شور ڈالتے ہیں نا، روافظ جو شور ڈالتے ہیں کہ یہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ، سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کے دیگر ساتھیوں نے بی بی فاطمہ کو محروم کر دیا، یہ واضح طور پر بہتان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو پھر اس کے ساتھ جھوٹ ملا کے پیش کیا جاتا ہے. الامان والحفیظ، اس کے فیصلے، یہ جو باغ فدق کا فیصلہ ہے نا جو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا انشاءاللہ. جس بنیاد پر ابوبکر صدیق کے ساتھ خلاف پراپوگنڈا کیا گیا، عمر کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا، میاشا کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا، یا تو کہیں نا، یہ مسئلہ تو یہ ہے کہ یا تو کہیں کہ ابوبکر نے عائشہ کو دیا ہو اور فاطمہ کو نہ دیا ہو، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. جو خرچ عائشہ کو ملتا تھا وہی خرچ فاطمہ کو ملتا تھا، جو خرچ حفصہ کو ملتا تھا وہی خرچ دوسری عورتوں کو ملتا تھا. یا تو کہیں نا کہ ابوبکر نے وہ پراپرٹی اپنے نام لگوا لی، یا وہ پراپرٹی کسی اپنی بیٹی کے نام لگوا دی، یا کسی بیوی کے نام لگوا دی، یا کسی دوسرے تیسرے کے نام لگوا دی. پھر اس سے بڑی بات، اگر یہ ناؤز باللہ ابوبکر نے حق کو غصب کیا تھا، تو چند سال کے بعد یہی انتظام، پورے کا پورا انتظام علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آیا ہے. آپ دکھائیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سرے منہ اس کے اندر تفریق کی ہو، یعنی جس طرح تقسیم کار ابوبکر کے دور میں ہوتا تھا، عمر کے دور میں ہوتا تھا، وہی تقسیم کار علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں کیا؟ یعنی اس کو حقداروں کو، جو جس کو ان کے نزدیک یہ حقدار تھے، میراث کے حقدار تھے، اور انہوں نے پھر ان حقداروں کو کیوں نہیں دیا؟ ایک بھی ثبوت نہیں پیش کر سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے جس کی بنیاد جھوٹ پہ کھڑی ہو، وہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، بالکل بھی کچھ نہیں ہو سکتا. جی. اس پر باغ فدق کے اوپر شیخ امن پوری حافظہ اللہ کا ایک مضمون بھی ہے، علامہ مصطفی امن پوری صاحب کا ایک مضمون بھی ہے، اس پہ مکمل اس کی تفصیل ڈیٹیل موجود ہے. کسی کا کوئی سوال؟ شیخ جی. محترم، یہ ظہیر رحمان پوری صاحب ماشاء اللہ بہت بہترین کے پی ڈی ایف میں دیکھتی ہوں، لیکن ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک شیئر ہوا ہے کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ کہ چاند دیکھنے کی جو دعا تھی رمضان میں وہ ثابت نہیں ہے. تو وہ میں نے لگائی تو مجھے تو کافی لوگوں سے سننی پڑی، تو میں نے کہا میں آپ سے کنفرم کر لوں کیا یہ صحیح ہے کہ یہ دعا صحیح نہیں ہے چاند دیکھنے کی. جی، اس میں آپ اگر وہ کتاب ہے نا، ایک کتاب الصوم ہی ہے شیخ امن پوری صاحب کی، اس میں اس کی پوری تفصیل لکھی ہے کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ لیکن وہ چاند دیکھنے کی حرم دعا، کعبہ جو کوئی ہے خاص دعا جو ہے نا، حرم چاند دیکھنے کی خاص دعا، مسنون دعا، یہ ثابت نہیں ہے، اس کی سند ضعیف ہے. کہ دوسری جو کچھ آثار ملتے ہیں بعض صحابہ سے اور تابعین سے، صحابہ سے بھی، اور عبداللہ بن عباس ہیں غالباً، یا عبداللہ بن مسعود ہیں، ان میں مجھے شک ہے، عبداللہ بن عباس یا عبداللہ بن مسعود. اس طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ان سے ملتے ہیں مختلف الفاظ دعا کے جو چاند دیکھنے، لیکن وہ کچھ اسپیشل دعا نہیں ہے، انہوں نے بس چاند کو دیکھا اور برکت کی دعا کر دی کہ جو میرا مہینہ گزرا ہے اللہ اس کو قبول کر لے، اور جو آئندہ آ رہا ہے اس کو برکت والا کر دے. بس یہ دعا ہے، اس کو اگر کوئی مانگنا چاہتے ہیں تو مانگی جا سکتی ہے. باقی جو وہ دعا ہے
चांद देखने की मसनून दुआ कोई इस बारे में साबित नहीं है रसूलुल्लाह से। जी, कोई और सवाल जी किसी का? ठीक है जी, फिर अल्लाह खैर करे। दुआ में याद रखिएगा रोज़ों की हालत में। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।